بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں مسافر کی نماز کے بارے میں۔ تو اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم صرفی تحقیق پیش کریں گے، نحوی ترکیب اور اعراب کے بارے میں بتائیں گے۔ صرفی تحقیق کے اندر ہم نے یہ بتانا ہے، دیکھیں اگر ہمارے سامنے فعل آیا ہے تو فعل میں آپ نے سے اقسام، شش اقسام، ہفت اقسام، مثبت ہے، منفی ہے، یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں۔ لازم ہے، متعدی ہے۔ اگر وہ اسم آیا ہے، دیکھیں گے مصدر ہے، مشتق ہے، جامد ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہوئے گی۔ اگر اس میں کوئی تعلیل ہوئی ہے تو وہ تعلیل بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باب صلاۃ المسافر۔ باب صلاۃ المسافر کے اندر ہم نے سب سے پہلے دیکھیں، ہمارے پاس ہے بابن۔ آپ کے سامنے کوئی بھی کلمہ آتا ہے، آپ نے دیکھنا ہے اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر اس میں اسم کی علامت پائی جا رہی ہے تو ہم اسے اسم بولیں گے۔ بابو ہے، مضاف ہے، مضاف ہونا اسم کا خاص ہے تو ہم کہیں گے یہ مضاف ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بابن صرف میں کیا ہے، یہ ہے اس میں جامد۔ جامد وہ اسم ہوتا ہے جو نہ خود کسی سے بنتا ہے، نہ اس سے دیگر کلمات بنتے ہیں۔ جامد میں آپ نے کیا کیا بتانا ہوتا ہے؟ جامد میں آپ نے بتائیں گے یہ ثلاثی ہے، یعنی یہ کلمہ 3 حرفی ہے، یا رباعی ہے یعنی 4 حرفی ہے، یا خماسی ہے یعنی 5 حرفی ہے۔ اور اس کی ہفت اقسام میں بھی بتا دیں۔ بابن ہے تو یہ اس میں جامد ہے، ثلاثی ہے، ثلاثی مجرد ہے، اس میں 3 حرف ہیں، با، واو، با۔ اب یہ عین کلمے میں حرف علت واو آ رہا ہے تو ہم اس سے بولیں گے اجوف واوی۔ ہمیں کس سے پتہ لگے گا کہ بھئی یہ اجوف واوی ہے کہ یائی ہے؟ اس میں تعلیل ہوئی ہے، بابن اصل میں تھا بابا بن۔ بھئی آپ منجد کھولیں نا، منجد میں دیکھیں، اس کے حروف اصلیہ دیکھیں، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واوی ہے یا یائی ہے۔ بابن کی اصل تھی بابا بن، اجوف کا قاعدہ لگا، واو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا بابن۔ اور اس کی جمع بھی پھر آپ دیکھیں کہ آپ جب مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اس کے مختلف صیغے دیکھیں۔ بابن کی جمع اب وابن، وہاں واو آ رہی ہے تو ہم کہیں گے اجوف واوی ہے۔ بابن کا مطلب ہوتا ہے دروازہ، اس میں جامد ہے۔ اور کتاب کے باب کو بھی کہتے ہیں۔ آگے صلاۃ، صلی یصلی تسلیتاً، صلی یصلی تسلیتاً، تو یہ صلاۃً جو ہے نا اس میں مصدر ہے، ناقص واوی اسباب تفعیل مزید فی سے ہے۔ صلاۃ آپ بتائیں گے کہ صیغہ اس میں مصدر، ثلاثی مزید فی، غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل، ناقص واوی اسباب تفعیل۔ صلاۃ کی اب اصل دیکھیں، اصل میں تھا صلواتن، اصل میں کیا تھا؟ صلواتن۔ ناقص کا قاعدہ نمبر 1 نصاب صرف صفحہ نمبر 246 پر یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے، 246 پر یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ ہم نے صلاۃ کے بارے میں بتا دیا آپ کو۔ اس کا حروف اصلیہ دیکھ لیں، صاد، لام، واو، صاد، لام، واو۔ اب حرف علت لام کرنے میں آ رہا ہے تو صرف کی اصطلاح میں سے ناقص کہا جاتا ہے۔ پھر ناقص کی 2 قسمیں ہیں، واوی ہے کہ یائی ہے، تو یہ ناقص واوی ہے۔ یہ ہے اسم مصدر، ہم نے کہا۔ آئیے جانتے ہیں اسم مصدر کسے بولتے ہیں۔ وہ اسم جو معنی حدثی پر دلالت کرے لیکن اس کے حروف فعل کے حروف سے کم ہو۔ تودع سے وضوءً، جیسے صلی یصلی صلاۃً، تو اسم مصدر یہ تعلیلات خادمیہ کے آخر میں اسم مصدر کی تعریف لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے آ گیا مسافر، المسافر ہے تو یہ صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں مشتق بھی کہتے ہیں، اسے صفت کا صیغہ بھی کہتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی ہے، غیر ملحق بربائی بے حمزہ وصل، صحیح ہے۔ یہ سواسین ہے، اس کا مادہ فا ہے، را ہے۔ سافرا یسافر مسافرتاً،
مسافرتاً مصدر اس کا معنی ہوتا ہے روانہ ہونا. تو المسافر کا معنی ہوگا جو ہم ترجمہ کریں گے تو روانہ ہونے والا. ٹھیک ہے, سفر پر روانہ ہونے والا. المسافر کا جب میں نے دیکھا معنی المنجد کے اندر المسافر جنگلی بیل, اور اس کی مونث تھی المسافرۃ گائیں. بہرحال یہ ایک آپ کو بتا دیا. اس کے بعد جو ہے یہ مسافر کا ہو گیا. اب دیکھتے ہیں یہ سفر الشرعی, یہ باقی جو ہے علمیہ والے اس میں تو نہیں ہے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اقلو آ گیا. اقلو اب سیگا بتائیں گے. سیگا واحد مذکر اس میں تفضیل ثلاثی مجرد, یہ ہے مضاعف ثلاثی. ماضی بنتا ہے اس کا قلّا مضارع, یقلو ضرب یضرب. قلن مصدر آتا ہے, وقلن مصدر آتا ہے, وقلتن مصدر آتا ہے. مصدر کا معنی ہوتا ہے کم ہونا, کم ہونا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل کیا ہے. اقلو اصل میں تھا اقللو, اقللو بر وزن افعلو, اس میں تبدیل کا وزن آ گیا. اب اس میں لگا ہے مضاف کا قاعدہ نمبر 2 اور 3, نصاب صرف صفحہ نمبر 187. قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو ہم جنس حروف متحرک ہوں, ما قبل حرف ساکن غیر مدہ ہو, تو پہلے حرف کی حرکت کو اس حرف کی طرف نقل کر کے ادغام کریں. جیسے یمدودو سے یمدو, یمسسو سے یمسو, یکریرو سے یکرو, اقللو سے اقلو ہو گیا. اس کے بعد آیا ہمارے پاس, آپ دیکھتے ہیں ناظرین, عبارت کے اندر ہے ہمارے پاس سفر. تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سفر سافارا, ٹھیک ہے, سین فار را اس کا مادہ ہے. اب اس کو آپ دیکھیں کہ ہفت اقسام میں کیا ہوگا. یعنی کہ 6 اقسام میں تو یہ ہو گیا اسم, 6 میں دیکھا تو آپ نے ثلاثی ہے, یعنی ثلاثی مجرد. ہفت اقسام میں کیا ہے, سین فار را, 2 ہم جنس حروف نہیں ہے, حمزہ نہیں ہے, حرف علت نہیں ہے, ہم کہیں گے صحیح ہے. سفر کا معنی ہوتا ہے مسافت کو طے کرنا. اور مصدر کی پہچان جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ آخر میں نا آتا ہے. یہ مصدر ہے ثلاثی مجرد, صحیح اسباب نون نہ سرا ینصر سے. سفرا یسفرو, سفورن مصدر آتا ہے اس کا, یہ بھی سفورن بھی مصدر آتا ہے, سفر کے لیے روانہ ہونا. یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں جناب ہمارے پاس ہے تتغیرو, تتغیرو. اب صیغہ بتانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے, ہم نے پہلے بتایا کہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ جس میں 6 اقسام آ جائے, 6 اقسام آ جائے, 7 اقسام آ جائے. 6 اقسام سے مراد ہے اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے. اور 6 اقسام سے مراد یہ ہوتا ہے ثلاثی مجرد ہے, ثلاثی مزید فی ہے, رباعی مجرد ہے وغیرہ. 7 اقسام سے مراد یہ ہوتا ہے جو کہ نصاب الصرف میں لکھا ہے کہ معموز ہے. اگر معموز ہے تو معموز کی 3 قسمیں ہیں, معموز الفا ہے امارا, معموز العین ہے سعالا, اور یا معموز اللام ہے امارا. اگر حمزہ فا کلمے میں آئے تو معموز الفا, اگر حمزہ عین کلمے میں آئے تو معموز العین, اگر حمزہ لام کلمے میں آئے تو معموز اللام. تو یہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. پھر اگر حرف علت الف واو یا 3 حرف علت ہے نا, اگر یہ فا کلمے میں آئے تو مثال, پھر مثال کی 2 قسمیں ہیں, مثال واوی اور مثال یائی, اسے معطل الفا بھی کہتے ہیں. پھر اگر حمزہ عین کلمے میں آ جائے تو اس کی بھی اسے اجوف بولتے ہیں. پھر اجوف کی 2 قسمیں ہیں, واوی یا یائی, واوی اور یائی, اسے معطل العین بھی کہتے ہیں. اب ہم اگر حرف علت جو ہے وہ لام کلمے میں آ جائے, اس کو ناقص بولتے ہیں. ناقص کی 2 قسمیں ہیں, واوی یا یائی, ٹھیک ہے. اور اگر 2 ہم جنس حروف آ جائیں تو پھر لفیف بولتے ہیں. لفیف کی 2 قسمیں ہیں, حرف علت ملے ہوئے ہوں گے تو لفیف مقرون, اگر جدا ہوں گے بیچ میں صحیح حرف آ جائے گا تو اسے ہم لفیف مقرون بولتے ہیں. اب تتغیرو صیغہ بتانے کا طریقہ حاضرین کیا ہے. صیغہ واحد مؤنث غائب, فعل مضارع مثبت معروف, ثلاثی مزید فی, بے حمزہ وصل اسباب تفاعل.
یہ اجوف یائی ہے اور یہ اپنی اصل پہ ہے. غین یا را اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, غین یا را اس کا مادہ ہے. تا جو ہے نا ایک تا, ظاہر سی بات ہے یہ حروف عطین میں سے ہے. حروف عطین حمزہ تا یا نون میں سے تار ہے, اور دوسری تا باب تفاعل کی علامت میں سے ہے. پیچھے رہ جائے غین یا را, تو یہ اس کے فی اصلیہ نکل ہے. یہ ہوا اجوف واوی, کیونکہ عین کلمے سوری اجوف یائی, اجوف یائی کیونکہ اس کی عین کلمے میں یا آ رہی ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے آیا ہے الاحکام. الاحکام کو دیکھتے ہیں جی. احکام یہ اس میں جامد ہے. آپ دیکھیں اس میں جامد ہے نا, اس میں آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے جی, یہ جمع مکسر ہے, جمع مکسر ہے, ثلاثی مجرد ہے, صحیح ہے, ثلاثی مجرد اور صحیح ہے. پھر اس کے بعد آیا ہے ہمارے پاس مسیرت. مسیرت, اب آپ نے مسیرہ کو دیکھنا ہے, اسم فعل حرف, تو اسم کی علامت پائی جا رہی ہے, اسم ہے, یہ ہے مصدر میمی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصدر میمی کسے بولتے ہیں؟ جس کے شروع میں میم کا اضافہ کیا گیا ہو اسے بولتے ہیں مصدر میمی. تو بھائی یہ مصدر میمی ہے. اچھا, تو یہ اجوف یائی ہے. باب دارابا یدربو سے سارا یسیرو سیران مصدر آتا ہے, آگے سیر عابر ہے, سیرن مصدر آتا ہے, و مسیرن آتا ہے مصدر میمی, و مسیرتن آتا ہے مصدر میمی. تو معنی ہوتا ہے جانا, چلنا, سفر کرنا, یہ اس کے معنی ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سامنے آپ دیکھیں گے تو سلاسہ, سلاست. آپ اس میں دیکھیں گے, آپ اس کا اگر مادہ نکالتے ہیں سا لام سا, یہ اس میں جامد ثلاثی مزید فی, یہ ہے مضاعف. اس میں دو ہم جنس حروف آ رہے ہیں نا, مضاف. اس میں الف و تا زیادہ ہے, اس کے اندر الف و تا زیادہ ہے. سا لام سا اس کا مادہ ہے, اس میں جامد ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آیا ہے, دیکھتے ہیں ہم تو ایامن ہے. ایامن یہ اس میں جامد ہے اور ثلاثی مجرد ہے. یہ لفیف مقرون ہے. کیسے جی؟ اصل دیکھیں, ایام اصل میں تھا ایوامن بروزن افعالن. اجوف کا قاعدہ نمبر 11, نصاب الصف صفحہ نمبر 230 پر یہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ واو جو دوسرے حرف سے بدلی ہوئی نہ ہو, اگر کسی غیر ملحق کلمے میں یا کے ساتھ جمع ہو جائے اور ان میں پہلا حرف واو ہو یا ساکن ہو, تو واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرنا واجب ہے. جیسے جیودن, اب سے جیدن بن گیا, سیودن. اب واو یا ایک کلمے میں آ رہے ہیں, یا ساکن ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے بنے گا سیدن. جیسے ایوامن سے ایامن. آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں نصاب الصف کے اندر. اس کے بعد ہمارے سامنے ہے اکثر. اکثر یہ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے. کون سا ہے؟ اس میں تبدیل کا صیغہ ہے جناب. اور یہ ثلاثی مجرد سے ہے. کس سے ہے؟ ثلاثی مجرد سے. قاف صاد را اس کا مادہ ہے. قاف صاد را صحیح ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ صحیح ہے. آگے ایام ابھی ہم نے بتایا ہے, یہ لفیف ہے. اس کا پورا ہم نے قاعدہ بتایا آپ کو. اس کے بعد دیکھیں صنعتو. اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. سنہ سال کو کہتے ہیں. اس میں جامد ہے, ثلاثی مجرد ہے, ناقص واوی ہے. اصل میں تھا سنواتن. ٹھیک ہے, اور اس کی جمع آتی ہے سنوات. ہم نے کہا کہ جیسے سنتن آیا ہے تو مختلف صیغے بنائیں, جمع بنائی سنوات, تو پتہ لگ گیا واو آ رہی ہے, تو ہم نے اجوف اسے ناقص واوی کہا. ناقص واوی. اس کی جمع آتی ہے سنون, اور سنون بھی اس کی جمع آتی ہے. سنتن اصل میں تھا سنواتن. اس کی واو خلاف قیاس حذف ہوئی ہے.
بسیرن کا بھی ہم نے بتا دیا مصدر ہے، ٹھیک ہے. آگے آ گیا وسطن. وسطن اس کو دیکھتے ہیں، واو سین تو. واو سین تو اس کا جناب مادہ رہے گا واحد مذکر. اچھا یہ جو نا واحد جمع مذکر مونس دونوں کے لیے آتا ہے. معنی ہوتا ہے معتدل، درمیانی سیر. صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر ثلاثی مجرد. تو یہ ہے مثال واوی. مثال واوی کیوں کہ اب دیکھیں واو کہاں آ رہا ہے؟ فاعل میں ہم نے پہلے بتایا مثال واوی ہے. اسباب دارابا یدریبو، دارابا یدریبو سے آتا ہے. اس کے بعد ہے مال استراحاتی. اس کو دیکھتے ہیں جی. جو ہے نا الاستراحات، یہ جمع مؤنث سالم ثلاثی مزید فی اجوف یائی باب استفعال. یہ مصدر کی جمع ہے جی. مفرد آتی ہے استراحتن آتی ہے، جیسے استقامتن. استراحتن اصل میں تھا، اب اس کو استرواحتن، ٹھیک ہے، استرواحتن. اگر آپ اس کو دیکھیں تو استراحن بنے گا ویسے، ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ اقامتن والا قاعدہ لگے گا تو استراحتن بنے گا. پھر اصل میں تھا استراحن، پھر اقامتن والا قاعدہ لگا. اس کا اجوف کا قاعدہ نمبر 7 باب افعال اور باب استفعال کے مصدر میں عین کلمے کی جگہ اگر واو یا ہو تو واو یا کی حرکت ماقبل کی طرف نقل کر کے واو اور یا کو الف سے بدل کر حذف کریں اور اس کے عوض آخر میں تا کا اضافہ کر دیں، جیسے اقوامن سے اقامتن، استقوامن سے استقامتن. تو اسی طرح یہ استراحن سے استراحتن بنا، اور پھر یہ ہے اس کی مصدر کی جمع، مصدر کی جمع. اب ہم اس کی جو ہے نا نامی ترکیب کر لیتے ہیں. اتنا کافی آج کے لیے، پھر آگے انشاءاللہ بعد میں. جو عنوانات ہوتے ہیں ان کا مبتدا اکثر معذوف ہوتا ہے. جو عنوانات ہوتے ہیں ان کا مبتدا اکثر معذوف ہوتا ہے. تو آپ نکال لیں گے یہاں پہ ہا زا. ہا برائے تنبیہ، زا اس میں اشارہ مبنی، اس میں غیر مطمئن، اس کا اعراب محلی ہوگا. مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. بابو نکرا، صلات نکرا، المسافر معرب باللام معرفہ. تو اب یہاں پہ ہمارا قاعدہ لگے گا، نکرا جتنے آپس میں مضاف مضاف لے، اور جو معرفہ ہے معرب باللام سے مضاف لے بنائیں گے. تو بابو، یہ جو صلات مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر بابو کا مضاف لے، بابو مضاف اپنے مضاف لے سے مل کر یہ بننے گا خبر. حاضہ مبتدا معذوف کی، حاضہ بابو صلات المسافر، ٹھیک ہے. تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ، اس میں جو حاضہ یہ مسند الیہ ہے اور یہ مبتدا بنے گا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے، محلن بولیں گے مرفوع. مبتدا اور خبر کا دونوں کا عامل جو ہے مانوی ہوتا ہے، وہ ہے ابتدا. بہرحال اس میں اختلاف ہے ناویین کا، بس آپ اتنا سمجھ لیں. اب اگر آپ اس کا حاضہ بابو صلات المسافر، اچھا حاضہ کا تو ہم نے بتا دیا اعراب مبنی ہے، بابو کا اعراب الحرکت ہے. اور یہ نافی اسلام میں دیکھیں گے تو مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری اس کی حالت رفع دمہ سے آ رہی ہے. حاضہ بابن رأیت بابن، مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آتی ہے. حاضہ بابن رأیت بابن مررت ببابن، ٹھیک ہے. تو صلات بھی اگر نامیوں کی اصطلاح میں دیکھیں مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. المسافر مفرد منصرف صحیح، حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. باب کا اعراب الحرکت اصلی اور لفظی ہے. صلات کا جو اعراب ہے اعراب الحرکت اصلی اور لفظی ہے. مسافری کا اعراب بالحرکت اصلی اور لفظی ہے. تو حاضہ باب صلات المسافر، یہ باب شرعی سفر پر روانہ ہونے والے کی نماز کے بارے میں. مسافر کا میں نے ترجمہ کر دیا جو آپ کے سامنے کیا ہے کہ روانہ ہونے والا، ٹھیک ہے. شرعی سفر پر روانہ ہونے والے
کہ نماز کے بارے میں یہ بیان ہے. کیونکہ المسافر کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا معنی بیل آتا ہے، جنگلی بیل. تو آپ اس کا اردو ترجمہ کریں، یعنی اردو کے اندر ترجمہ کریں کہ شرعی سفر پر روانہ ہونے والے کی نماز کے بارے میں یہ باب ہے. اس کے بعد ہے اسفر الشرعی، یہ تو وہاں پر نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. اقل سفر، اقل اس میں تبدیل ہے. اس میں تبدیل کا استعمال 3 طریقوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے. الف لام کے ساتھ ہوگا، من کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ. یہاں پہ اس کا استعمال کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اضافت کے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں تبدیل جو ہے یہ غیر منصرف ہے. آپ کو معلوم ہے غیر منصرف کسرہ تنوین نہیں آتی، کسرہ کی جگہ فتح آتا ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف وہ اسم ہوتا ہے جس میں اسباب تسعہ میں سے 2 سبب یا 1 سبب جو 2 کے قائم مقام پایا جائے. اس میں 2 وزن پایا، 2 جو ہے سبب پائے جا رہے ہیں. ایک تو ہے یہ صفت، اور دوسرا یہ ہے کہ وزن فعل افعلو. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو اصل آپ کو بتا دی تھی، مادہ بھی بتا دیا. اقل مضاف ہے، سفر مضاف الیہ ہے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے سفر نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جملہ آ رہا ہے. ہمارا یہ قاعدہ ہے نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو نکرہ کو منصوب بنائیں گے، جملے کو صفت. تتغیر فعل، اب تتغیر فعل ہے تو فعل کون سا ہم نے بتا دیا ہے، ماضی مضارع. یہ امر تو ماضی ہے، یہ مضارع ہے. مضارع ہے تو مضارع کا فاعل کو پہچاننے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو مضارع کے 2 صیغے یضربو تضربو، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ان کا فاعل کچا ہوتا ہے، کبھی اندر کبھی باہر. اندر جو ہوگے تو ضمیر جائز الاستتار، مطلب فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے. 3 صیغے ہیں، واحد مذکر حاضر تضربو، واحد متکلم اضربو، جمع متکلم نضربو. ان کا فاعل پکا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ضمیر کو، اس ضمیر کو بولتے ہیں واجب الاستتار، مطلب وہ ہمیشہ اندر ہی رہتا ہے، اس کا فاعل باہر اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. یہ 3 صیغے فعل مضارع کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے 9 صیغے، تو ان کا جو فاعل ہوتا ہے ہمیشہ ضمیر بارز مرفوع متصل ہوتی ہے ان 9 صیغوں کی. اب فعل مضارع معرب بھی ہوتا ہے، مبنی بھی ہوتا ہے. یہاں فعل مضارع معرب ہے، فعل مضارع مرفوع بھی ہوتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے، مجزوم بھی ہوتا ہے. تو یہاں فعل مضارع کیا ہے؟ مرفوع ہے. بھی با بھی مبنی ہے، آگے ضمیر مبنی ہے، ضمیر کا اعراب ہا ضمیر جو ہے مبنی ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. الاحکام، یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے. جیسے میں کہتا ہوں جانی رجال، رأیت رجالا، مرت برجال، تو اس کی حالت رفع آ رہی ہے کیونکہ یہ فاعل بنے گا، فاعل مرفوع ہوتا ہے بھائی. اس کا عامل کیا ہے؟ تتغیر، یہ عامل ہے. اور احکام یہ معمول ہے. تتغیر کیا ہے؟ مسند ہے. الاحکام کیا ہے؟ یہ مسند الیہ، فعل مسند ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ ہوتا ہے. اچھا، تتغیر فعل اپنے متعلق اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریوں کی صفت بنا. یہ موصوف ہے نا، سفرین، موصوف اپنی صفت سے مل کر اقلو کا مضاف لے، اقلو مضاف اپنے مضاف سے مل کر مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس کے اوپر دمہ آیا ہے، دمہ لفظی ہے اس کے اوپر، اعراب اصلی ہے اس کا. ٹھیک ہے، اقلو غیر منصرف ہے. آگے سفرین مفرد منصرف صحیح ہے، حالت جری کسرہ سے. تو تغیر کو بتا دیا، آگے احکام کا بتا دیا ہے. آگے مسیرۃ ثلاثۃ ایام، مسیرہ مصدر ہے نا، بتایا بھی آپ کو. یہ مضاف ہے، ثلاثۃ ممیز مضاف ہے، ایام تمیز مضاف الیہ. ثلاثۃ ممیز مضاف اپنی تمیز مضاف الیہ سے مل کر مسیرہ کا مضاف الیہ، مسیرہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا، یہ خبر بنے گا. ٹھیک ہے، آگے من جار ہے، اکثر ہی اس میں تبدیل ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، وہ اس کا فاعل ہے. اور ایامی مضاف ہے، اثر مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کے. یہ اکثر کا مضاف الیہ، اکثر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر مسیرہ کے متعلق ہو جائے گا. با جار ہے، سعید موصوف ہے، وسط صفت ہے، موصوف صفت، مجرور جار یہ بھی اس کے متعلق ہو جائے گا. مع الاستراحاتی، مع مضاف ہے، الاستراحاتی یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مسیرہ مصدر ہے، اس کا مفعول فی بن جائے گا. مسیرہ اپنے مضاف الیہ اپنے متعلقات سے مل کر اور اپنے مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے خبر. اقلو دیکھیں نکرہ کی اضافت، جب نکرہ کی اضافت کبھی نکرہ کی طرف ہو تو نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، اس میں تخصیص آ جاتی ہے. مبتدا بن گیا، مسیرہ خبر بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مسیرہ مفرد منصرف صحیح، حالت جری، حالت رفع دمہ سے. ثلاثتی مفرد منصرف صحیح، حالت جری کسرہ سے. ایامین جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے، اور جمع مکسر کی حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. من مبنی ہے، اکثر اس میں تبدیل ہے،
اس میں تبدیل کو اگر مضاف کر جائے تو کسرہ کی جگہ کسرہ آ جاتی ہے، اب کسرہ کی جگہ کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے. اس کا اعراب اصلی ہے اور لفظی ہے. ایامی اس کا بتا دیا جمع مکسر ہے حالت جری کسرہ کے ساتھ. صنعتی مفرد منصرف صحیح حالت جری کسرہ کے ساتھ. اس کے پر مصیرہ پہ اعراب الحرکت ہے، ثلاثتی پہ اعراب الحرکت لفظی ہے، ایام پر اعراب الحرکت اصلی لفظی ہے. من مبنی ہے، اکثری غیر مصرف ہے، غیر مصرف پر کسرہ بھی آ جاتی ہے اور تنوین بھی آ جاتی ہے. یہاں پہ کسرہ کی جگہ کسرہ آ گیا اگر اس کو مضاف کر دیا جائے. با آگے بسعید مسن میں با عامل ہے. سعید کا اعراب اصلی لفظی ہے، اعراب الحرکت ہے، لیکن وسط ان کا اعراب طبعی ہے کیونکہ یہ صفت بن رہا ہے. موصوف صفت کا جو اعراب ہوتا ہے وہ طبعی ہوتا ہے. مع یہ ظرف ہے نا، مخلفی بنایا ہے، کبھی معرب ہوتا ہے کبھی مبنی ہوتا ہے. مع یہاں پر ظرف بنا ہے، ٹھیک ہے. اور استراحات جمع ہونا سالم حالت جری کسرہ کے ساتھ آ رہی ہے. اقل سفر تتغیر به الاقام مسیرۃ ثلاثۃ ایام من اکثر ایام السنۃ بسیر وسط مع الاستراحات. کم از کم سفر، یہ سفر کی مدت جو کہ مراکل الفلاح میں لکھا ہے حاشی میں، کم سے کم سفر جس کے ساتھ احکام بدلتے ہیں. سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں سے درمیانی چال کے ساتھ آرام کے اوقات کے ساتھ 3 دن کی مسافت ہے. اچھا یہاں تک ہم نے کیا ہے کہ کم از کم سفر جس کے ساتھ احکام بدلتے ہیں، سال کے سب سے چھوٹے دنوں میں سے درمیانی چال کے ساتھ آرام کے اوقات کے ساتھ 3 دن کی مسافت ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم مکمل فصل کی ویڈیو بنائیں گے، صرفی تحقیق بھی پیش کریں گے، اس میں نحوی ترکیب بھی پیش کریں گے. اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ میں سوال کریں. اگر کسی فصل کی ویڈیوز بنانی ہے تو اس کا بھی آپ کمنٹ میں بتا دیں. یا ہمارا نمبر نوٹ کر لیں 0305055672 یہ ہمارا موبائل نمبر ہے، تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.